محاسبہ کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے. اور سنا اللہ اور سن لو تو پھانسی کی سزا ہوگی انشاءاللہ. میں نے فیصلہ کیا اپنی عوام میں نکلنے کا. اگلے ہفتے پنڈی کے چند دنوں کے بعد کراچی پورا ٹور پلان بنایا ہوا. میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں لیکن پاکستانیوں میں غلامی نہیں چاہتا. ہندوستان کو جب امریکہ نے کہا روس سے تیل نہ خریدیں تو ان کے فورن منسٹر نے کیا کہا یہ دیکھیں. India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war. They've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. سنا یہ ہوتا ہے آزاد ملک. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. آج 14 اگست پوری قوم کو یوم آزادی مبارک. عمران خان نے بھی گزشتہ رات لاہور میں جلسہ کیا. جلسے سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یزیدیت کی اس حکومت کے خاتمے کے منصوبے کا اعلان کروں گا. اعلان تو ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن انہوں نے ملک بھر میں جلسے کرنے کا شیڈیول دے دیا. ظاہر ہے کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی سیاسی لیڈر ہو، جلسہ کرنے کا پورا حق ہے. ساتھ ساتھ کل کے جلسے میں انہوں نے فوج کی بڑی تعریف کی. انہوں نے فوج کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا لیکن شہباز گل سے اپنے آپ کو ڈسٹینس نہیں کیا، چاہے جے کہ ہم بات کریں کہ وہ شہباز گل کے بیان کی مذمت کرتے. اسی طرح بھارت کی خارجہ پالیسی کی بڑی تعریف کی. اب کیا ہر جلسے میں ہم بھارت کی اصولی خارجہ پالیسی کی تعریف سنا کریں گے، ان کے کلپ سنا کریں گے؟ اور خاص طور پر ایک ایسے دن یعنی 14 اگست کے حوالے سے نریندر مودی نے پاکستان کے یوم آزادی کو تو ہاررز آف پارٹیشن ریممبرنس ڈے قرار دیا ہوا ہے. کیا واقعی بھارت کی پالیسی اتنی اصولی ہے جس کی بار بار عمران خان تعریف کرتے ہیں؟ ہم 14 اگست کے حوالے سے، اس جلسے کے حوالے سے جو گزشتہ رات تھا اور آنے والے دنوں کے حوالے سے، مہینوں کے حوالے سے بات کریں گے. آج ہم تھوڑا سا انٹلیکچوئلز کو ہم نے زحمت دی ہے، تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے. بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے. مدر عباس صاحب خود اینکر پرسن ہیں، کالم نگار ہیں. بہت شکریہ مدر عباس صاحب، آپ نے وقت دیا. مدر صاحب آپ چونکہ دور بیٹھے ہیں، ایز اے مارک آف ریسپیکٹ، 75 سال گزر گئے جسٹس منیر سے لے کر جسٹس ثاقب نثار تک. ہم نے ایک ہی چیز دیکھی کہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. ایسا کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ؟ شکریہ پراچا صاحب، سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اب جشن پتہ نہیں ہمیں جشن بنانا چاہیے یا سوچنا زیادہ چاہیے اس بارے میں کہ 75 سال میں ہماری کامیابی زیادہ رہیں یا ناکامیاں زیادہ رہیں. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ہم اس ملک کو کوئی نظام نہیں دے سکے، ہم اس ملک کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکے. یہ بات تو طے ہے. اور ابھی بھی ایک انسرٹنٹی ہے، جو انسرٹنٹی پہلے دن سے چل رہی ہے. میرا خیال ہے جو پاکستان کے پہلے 10 سال ہیں، اگر وہ ان 10 سالوں میں ایک مستحکم حکومت بن جاتی، ایک آئین تو بنا لیکن وہ آئین جو ہے وہ جلدی پامال کر دیا گیا، تو میرا خیال ہے پاکستان کو ڈائریکشن مل جاتی. اب اس میں اس وقت کی جو فادر لیگ ہے جسے ہم کہیں مسلم لیگ، اس کے قائدین جو تھے انہوں نے تو ظاہر ہے بڑی جدوجہد سے پاکستان بنایا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کوئی سمت کا تعین نہیں کروا سکے. قائد اعظم کا انتقال ہو گیا 1 سال بعد، پھر لیاقت علی خان کی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد محلاتی سازشیں جو ہیں وہ اس وقت سے ہی شروع ہو گئی. اور ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ جو کہ ایک مرتبہ جنرل حمید گل نے مجھ سے کہا تھا کہ جو فنڈامنٹل مسٹیک ہوئی وہ یہ کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو آپ نے وزیر دفاع بنا دیا. اور پھر انہوں نے غلام محمد علی بوگرا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مل کے پاکستان، اور ایوب خان، جنہوں نے مل کے میرا خیال ہے جو بنیاد پاکستان کی رکھی
وہ دراصل پاکستان کو پھر ہم نے 24 سال مدر صاحب انٹریکٹیو فورسز تو رہی نا یہاں، جمہوریت کے لیے تحریکیں بھی چلتی رہیں، پھر آئین بھی بنا، انفارچونیٹلی پاکستان ڈسممبرمنٹ ہوئی اس کی. کیا ہم نے کچھ نہیں سیکھا؟ پھر ہمیں نظر آ رہا ہے نا کہ ہم نے نہیں سیکھا. ہمیں یہ آپ دیکھیں نا کہ ورنہ تو اگر ہم شروع میں لے لیں تو ایسٹ پاکستان تو ہم سے بہت پہلے ہی ان کی سوچ بدل گئی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں. انہوں نے جگتو فرنٹ، وہاں لیفٹ کا جگتو فرنٹ جیتا تو ہم نے ان کی اسمبلی 8 مہینے میں، ان کی حکومت 8 مہینے میں ختم کر دی. ان کے جو 16 پوائنٹس ہیں وہ سکڑ کے پھر 6 پوائنٹس رہ گئے، جو پھر شیخ مجیب کے 6 پوائنٹس بن گئے. اس کے بعد بھی ہم نے نہیں سیکھا. حالانکہ 70s میں جو مارشل اللہ کے خلاف فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا، اور پھر ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے کہ جب بھی ڈیموکریسی آتی ہے پھر ڈیریل ہو جاتی ہے، پھر اس کو چڑھایا جاتا ہے، پھر ہر 10 سال کا زگ زیگ چلتا ہے ہمارے یہاں، ہر 10 سال کا زگ زیگ آ جاتا ہے. یہی ہوا ہے نا. دیکھیے آپ بڑے فخریہ انداز میں جب ہمارے کچھ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ سارے سیاستدان گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، تو یہ سوال وہ ادھر نہیں کرتے کہ آخر ان کی پیداوار ہیں کیوں؟ جن کا کوئی کام نہیں ہے تو وہ کیوں لے کر آتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ کیوں پالیٹکس میں، جن کا پالیٹکس سے کوئی کام نہیں ہے؟ یہ بڑا سوال ہے، بڑا سوال ہے. ادھر رکیے گا، بڑا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ادھر ہی ڈالا جائے، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہوتی ہے ہمیشہ، چلے ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن جو لوگ آگے آتے ہیں فائدہ تو اٹھاتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے، ان کے نام بنتے ہیں، ان کی پراپرٹیز بنتی ہیں، ان کا قد بنتا ہے، پھر الٹیمیٹلی وہی آ کر پھر مخالف بن جاتے ہیں سارے کانسیپٹ کے. دیکھیں نام تو لینا بھی نہیں چاہیے، بیکاز اشخاص اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، پروسیس زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی جہاں سے مظہر عباس صاحب نے شروع کیا کہ آپ نے سوال پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نظام نہیں بنا سکے 75 برس میں، اس کے بڑے ویلڈ ریزنز ہیں، کوجنٹ ریزنز ہیں، ہسٹوریکل ریزنز ہیں. ان کو سمجھے بغیر ہم آگے کے بھی مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. جو مسلم لیگ کی تحریک تھی سیاسی اعتبار سے، وہ تھی بھی بڑی کمزور، اس کی پولیٹیکل روٹس کو اتنے گہرے نہیں تھے، اس کا آغاز بہت دیر سے ہوا، اور 1937 کی جو الیکشن ہوئے ہندوستان میں انڈیوائڈیڈ برٹش انڈیا میں، اس وقت تک مسلم لیگ جو ہے وہ تنظیمی طور پہ کوئی آرگنائز نہیں تھی، اور اگر تھوڑی بہت آرگنائزیشن تھی تو اس کی فارم ایسٹ پاکستان یا بنگال کے صوبے میں تھی. پنجاب میں NWFP کے اندر، بلوچستان میں اور موجودہ سندھ میں اس کی کوئی خاص تنظیم سازی وغیرہ نہیں تھی، لیڈرشپ نہیں تھی، اور کوئی گراس روٹ اس کی موبلائزیشن نہیں تھی. ادھر صرف سندھ میں مسلم لیگ کی حکومت تھی یا بنگال میں تھی؟ یو پی میں انہوں نے ساری سیٹیں جیتی تھیں مسلم لیگ نے 1946 کے الیکشن میں. میرا مطلب ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے کانگریس کی ایک موبلائزیشن تھی گراس روٹ لیول پہ، جو 1920 سے لے کے 1940 تک گاندھی جی نے، محمد کرم چند گاندھی نے، جس طرح ایک پبلک کانٹیکٹ تھا ان کا، اور ایک نئے آئیڈیاز کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو موبلائز کیا. جیسے اس وقت صحیح یا غلط عمران خان لوگوں کو مختلف طریقے سے موبلائز کر رہے ہیں، تو ایک موبلائزیشن دیکھتے ہیں لوگوں کی مختلف شہروں کے اندر. تو ایسی کوئی موبلائزیشن مسلم لیگ نے آخر میں کانگریس کا مقابلہ کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو لبیک نہیں کہہ رہے، تو انہوں نے اسلام کارڈ پلے کیا، اور انہوں نے ایک اسلام مسلم جو شناخت ہے اس سے کیا. اب جب پاکستان بن گیا تو جو کوئی بھی روٹس تھے مسلم لیگ کے، وہ فارمر ایسٹ پاکستان میں تھے، یہاں نہیں تھے. اور اسی وجہ سے وہ نہ کوئی آئین سازی کر پا رہے تھے، نہ حکومت بنا پا رہے تھے، نہ کوئی عام جنرل انتخابات تو کرا پا رہے تھے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا کے اندر جو NWFP تھا اس کے اندر ان کے روٹس نہیں تھے. اور وہ جو کانفلکٹ پیدا ہوا ایسٹ ویسٹ پاکستان میں، یہی ہوا کہ پولیٹیکلی طور پہ ایسٹ پاکستان میں زیادہ کانشسنس تھی. ویسٹ پاکستان میں سول ملٹری بیوروکریسیز جو تھیں، چونکہ یہاں پہ رابرلی بہت ایک اسٹیبلش بیوروکریسی تھا. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، موسٹلی جو فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے ان کے تو حلقے ادھر نہیں تھے، ان کے حلقے ادھر نہیں. جی اسی طرح جو اس وقت کی CSP کلاس تھی، جس کو آپ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہتے ہیں، تو یہ لوگ بڑے پاورفل تھے. تو 1948 سے لے کے 58 کے 10 سال ہیں، اس میں سول بیوروکریسی نے بائی اینڈ لارج حاوی رہے. پھر ایوب خان اور ملٹری بیوروکریسی حاوی ہو گئی، پھر سول بیوروکریسی جو ہے وہ جونیئر پارٹنر بن گئی. اس کا اور درمیان میں آپ نے ٹھیک ہے کہ ڈیموکریسی کی اور جمہوریت کی کوششیں ہوتی رہیں، لیکن اگر 70 برس میں دیکھیں تو در حقیقت طاقت جو رہی ہے وہ سول ملٹری بیوروکریسی کی رہی ہے. اور سول ملٹری بیوروکریسیز کوئی نہ تو اس کی کوئی پبلک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، نہ وہ عوام کے ساتھ. دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، آپ نے شروع سے ہی پہلے پراڈا لگا دیا،
निकाल दिया, फिर अयूब खान ने एब्डो लगा दिया, निकाल दिया सियासतदानों को, जनरल जियाउल हक ने तो वैसे ही सबको बंद कर दिया, इवन जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी क्वालिफिकेशन लगा दी, नेबो लगा दिया कि आर्म ट्विस्ट करें, जो नहीं मानता उसको सियासत से निकाल दें। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि हम कभी सीखेंगे? देखिए, सीखेंगे तो अब अगर सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है उसकी ताकत में कमी होगी और बैलेंस आएगा एक, यानी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी रिवर्सल पे जाएगी। अभी तक तो चैलेंज उनको खड़ा हुआ है गुज़िश्ता कई महीनों से, या कह लें आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। पहले नवाज शरीफ साहब ने उसको चैलेंज किया, उनका ये था कि वो जोड़ तोड़ करते थे, मतलब लेकिन किया उन्होंने। पहले पीपल्स पार्टी ने किया, भुट्टो ने किया, 80s में पीपल्स पार्टी, फिर मियां नवाज शरीफ, अब इमरान खान बात कर रहे हैं। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो खैर किया ना, बहुत कामयाब उन्होंने चैलेंज किया, लेकिन शायद 1971 के बाद उनको ज्यादा सख्त इकदाम उठाने चाहिए थे। फॉर इंस्टेंस, जो किरदार 1971 की ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार थे, जैसे याहिया खान, उनकी जो हुंता थी, उनके ऊपर उनको वाकई कमीशन बैठाकर उनको सजाएं देनी चाहिए थी, उनकी मुराद खत्म कर देनी चाहिए थी, उनको डिमोनाइज करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त भी उनको लगा कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। फिर उन्होंने सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को बाहर रखने के लिए एक पॉलिटिकली लॉयल फेडरल सिक्योरिटी फोर्स खड़ी करने की कोशिश की, ताकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में फौज को न लाना पड़े। उसमें किसी हद तक उनको कामयाबी हुई नहीं हुई। 80s में जनरल जियाउल हक और उनके जो रफ़क़ा कार थे, MRD एक बड़ी तहरीक थी, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को शख्सी बुनियादों के ऊपर ऑर्गेनाइज कर दिया और उसमें मजहब के एलिमेंट को ले आए, जिसमें सेक्टेरियन एलिमेंट भी आ गया, शिया सुन्नी भी आ गया, मजहब का एलिमेंट भी आ गया। और फिर ये कि उन्होंने उसको आइडियाज से बेरेफ्ट कर दिया, यानी आइडियाज के साथ से सियासत को अलग कर दिया, और लोग आ गए जिनके खानदान इंपॉर्टेंट हो गए। 1985 का जिनको इलेक्टेबल जिनको आज तक हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, 15 बरस पिछली सदी के और 20 बरस तक तो 35, वही खानदान आज भी वही है। तो आइडिया कोई नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, आइडियाज नहीं है कि भाई आपको पब्लिक वेलफेयर करनी है तो कौन सा आइडिया है, लेफ्टिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। बड़ी आपने जबरदस्त बात की कि आइडियालॉजी नहीं रही, इलेक्टेबल्स रह गए। मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम बात करेंगे आज की, अब की टसल है, मुल्क में तनाव है। आप जलसे रोजाना देखते हैं, वरना रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, आजकल तो माशाल्लाह दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। क्या ये टसल तनाव खत्म होगा? जो रियल प्रॉब्लम है, हम अगर माजी से नहीं सीख सके तो आज तो कुछ हम अकल की बात करें। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी है और इस हवाले से हम पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा माजी कैसा रहा, हम हाल अभी आज क्या है। मदर अब्बास साहब, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने आज सुबह बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हमें मिलकर बैठना चाहिए और मिसाके मईशत इसकी इब्तदा हो सकती है। इस बात के बाद फवाद चौधरी साहब ने मुस्तरद कर दिया ये, तो बात तो वहीं खड़ी है जहां अगर हम 54 वाले आइन की आप बात कर रहे थे, 56 वाले की, वहां टसल था, 62 में घंटाघर बना, बाद में 80s में आप देखते रहे, बात तो वहीं खड़ी है। देखिए, अभी मोईद ने बड़ी अच्छी बात की कि 71 में भुट्टो साहब को कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए थे कि शायद सिविलियन सुप्रीमेसी की जो है ज़्यादा, मेरा ख्याल है उस वक्त मौका था। लेकिन अगर आपको याद हो कि 72 में भुट्टो के खिलाफ एक म्यूटनी हुई थी विद इन फोर्सेस, और उसमें कई अफसरान गिरफ्तार भी हुए, तो उनका कोर्ट मार्शल। उसके बाद शायद वो थोड़ा सा डिफेंसिव हुए और बड़ी बुनियादी गलती उन्होंने जनरल जियाउल हक को जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया, 6-7 जनरल्स पर वो तरजीह देके, जिसके बारे में एक मरतबा कमाल असफर साहब ने चंद माह पहले मुझे बताया था कि वो फैसला जो है वो भुट्टो साहब का नहीं था, वो दरअसल चले अब मादी तो जो था वो अपनी जगह पर। लेकिन आज हम कहते हैं टेंशन खत्म करें, आज हम कहते हैं कॉन्फ्रंटेशन खत्म करें, आज हम कहते हैं बैठे मिलकर, आज तो वर्स्ट हालात थे ना इकोनॉमी के। देखिए, वो चीज ये है कि आपने एक गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया। इसको छोड़ दें कि वो इम्पोर्टेड मामला था, एक्सपोर्टेड मामला था, क्या था, लेकिन इमरान खान हर्ट हुए। उससे पहले इमरान खान के इक़दामात से अपोजिशन हर्ट थी। इमरान खान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि देखिए, किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना एक चीज होती है, लेकिन जब आप टारगेट करते हैं तो फिर जाहिर है एहतसाब में हमें वो फोकस नजर आ रहा था कि वो फोकस सारा ही अपोजिशन की तरफ था।
کیونکہ اگر عمران خان کے اپنے وزراء کے خلاف احتساب اسی طرح ہوتا جس طرح مسلم لیگ نون کے خلاف تھا تو شاید چیزیں اتنی زیادہ ایگریویٹ نہیں ہوتی. ویسے مظہر عباس صاحب یہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک حکومت ٹاپل ہوئی ہے, نہ کوئی وزیر پکڑا گیا, نہ کوئی ایم این اے پکڑا گیا, نہ کوئی مشیر پکڑا گیا, ورنہ 88 کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں وہ ایکس جو منسٹر تھے میکسیمم وہ جیلوں میں جاتے رہے. لیکن دیکھیں وہ عدم اعتماد کی تحریک میرے نقطۂ نظر سے ایک بہت غلط سیاسی فیصلہ تھا, لیکن بہرحال وہ ہو گیا سیاسی فیصلہ. عمران خان نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا, وہ دوسرا بڑا غلط سیاسی فیصلہ تھا, کیونکہ وہ باہر اور اندر سے رہ کے سیاسی پریشر دباؤ بڑھا سکتے تھے. آج سچویشن کیا ہے؟ آج سچویشن یہ ہے کہ اس وقت عمران خان پنجاب میں جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہے ہیں, تو 2 بڑے صوبے ان کے پاس ہیں, لہذا ان کو اس وقت ایسی کوئی جلدی نہیں ہے کہ فوری طور پر انتخابات ہو جائیں. اگر ہو جاتے ہیں تب بھی انہیں کوئی فکر نہیں ہے. عمران خان ایک میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ عمران خان نے بھی کہا ہے, ان کے وزراء بھی, ان کے جو سابق وزراء یا ان کے لیڈرز ہیں, پارٹی کے لیڈر, وہ بھی کہتے رہے کہ جی حکومت الیکشن کی ڈیٹ کا اناؤنس کر دے تو ہم مذاکرات ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ پر کیوں نہیں ہو سکتے مذاکرات؟ آپ یہ کہیں کہ الیکشن کے مسئلے پر ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں, کنڈیشنز نہ کریں. آپ کہیں الیکشن کے مسئلے پہ مذاکرات, اس میں بیٹھ کے جب الیکشن کی فارمیلٹیز طے کریں گے آپ, تو آپ الیکشن کی ڈیٹ بھی طے کر لیں گے. یہ جو کنڈیشن ہے یہ عجیب و غریب کنڈیشن ہے. یہ جی الیکشن کی تاریخ کا پہلے اعلان کریں پھر بات چیت کریں گے. آپ الیکشن سیاسی مذاکرات ہونے بہت ضرور, میثاق سیاست کی ضرورت ہے. میثاق سیاست ہوگا تو معیشت آپ کی سنبھلے گی, اگر میثاق سیاست نہیں ہوگا تو معیشت نیچے جاتی رہے گی. اس لیے کہ پھر وہی سیاسی کشیدگی ہوگی, وہی یہ ہوگا کہ جی کوئی بیچ میں پڑ کر. اچھا مظہر عباس صاحب, ویسے نا کسی سے بات کریں تو سارے کہتے ہیں جی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو آپ کی اکنامک سٹیبلٹی آئے گی. پوائنٹ ٹیکن, ادھر رکیے گا. ڈاکٹر صاحب یہی بات صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے لاہور جا کے کہی. انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں عمران خان اور میاں شہباز شریف کو ساتھ بٹھانے کے لیے, لیکن نہ تو عمران خان اس بات پہ تیار ہوتے ہیں. ایون جب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ کہتے تھے میں کرپٹ لوگوں سے ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا. اوپر سے پرویز الہی نے کہہ دیا کہ رانا ثناء اللہ کو تو پھانسی دینی چاہیے. پھر صدر مملکت ہوں یا کوئی اور ہوں, وہ کیسے بٹھا سکتے ہیں اکٹھے ان سب کو؟ خیر یہ تو پولیٹیکل ریٹرک ہے کہ پھانسی دینی چاہیے. پرویز الہی صاحب نے خواہش تو دیکھیں نا, آپ ایسے کھڑے ہو کے وزیر داخلہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وزیر داخلہ بھی تو کون سی کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے, وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پولیٹیکل ریٹرک ہے. صدر عارف علوی نے یہ بھی کہا تھا کہ میں حاضر ہوں لیکن میں فورس نہیں کر سکتا کسی کو. درست بات ہے, درست بات ہے. اب ان تمام سیاسی جماعتوں کی پالیٹکس جو ہے اس نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے. جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تو یہ تمام جتنی جماعتیں تھیں انہوں نے ان کو بولنے نہیں دیا, چیزیں مارتے رہے وہاں پر, کاپیاں کتابیں اشتابیں, اور وہ بھی ایک تھا سین کہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پہلے دن سے انہوں نے اس حکومت کو سلیکٹڈ کہنا شروع کر دیا, حالانکہ کوئی ٹریبونلز میں نہیں گئے, کورٹس میں نہیں گئے, کوئی اعداد و شمار فیکٹ اسٹیٹسٹکس انہوں نے سامنے نہیں رکھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو 2.25 کروڑ ووٹ جو ہے 17 ملین پلس ملا ہے عمران خان کی پارٹی کو, وہ ڈبے بھرے گئے ہیں یا اسٹفنگ ہوئی ہے یا ووٹ صحیح نہیں ہے یا ان کو ہرایا گیا ہے RTS بند کر کے جو وہ کہتے رہے, اور کوئی اس کی وہ پروف کی ایویڈنس وغیرہ نہیں لے کے آیا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹریبونلز میں کیسز لے کے گئے جیسا 2013 کے انتخابات کے بعد ہوا تھا. زبانی ان کا ایک ریٹرک رہا. تو ان کا یہ خیال تھا اینالائزنگ دس تھنگ کہ شاید ہم, اور وہ کامیاب بھی ہوئے, انہوں نے ایک ریٹرک سے, اور میڈیا نے بھی کبھی کریٹیکلی اینالائز نہیں کیا, تو انہوں نے اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ شیپ کر دیا ہے. اب عمران خان نے اپنا ایک کاؤنٹر بیانیہ جو ہے شیپ کر دیا ہے, اور میں آپ سے اور مظہر سے اور سب سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک ڈائلاگ ان کے درمیان ہونا چاہیے, اوپن اینڈڈ ڈائلاگ ہو. اب وہ کیسے ہو, تحریک انصاف کی کیا ریزرویشن, کیونکہ شہباز شریف صاحب تو مسلسل کہتے ہیں کہ میثاق اس پہ شروع کر لیں. ایون جب اپوزیشن لیڈر تھے بھی تو کہہ رہے تھے. ہاں دیکھیں, کانفیڈنس بلڈنگ میئر تو کئی چیزوں سے شروع کیا جا سکتا ہے نا, جہاں پر آپ کا ڈفرینس اتنا زیادہ نہ ہو. فار انسٹنس یہ کہ اگر ایک سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ میں یہ بات چیت شروع ہو جائے کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ میں ریڈ لائنز کیا ہیں یا کیا ہونا چاہیے ہندوستان سے ٹریڈ کے انگیجمنٹ میں, کشمیر پہ ہماری کوئی ریوائزڈ, کیونکہ کوئی بھی پارٹی اگر ایک پوزیشن لے گی, ہندوستان نے اپنی تھی کشمیر کو سیٹل کر لیا ایک بہت ایگریسو طریقے سے, اور تو اگر PTI کوئی پوزیشن لے گی یا PMLN پوزیشن لے گی تو دوسرے اس کی مخالفت کریں گے, کہیں گے بیچ دیا, ٹھیک. یا اسرائیل کے ساتھ کیا پوزیشن ہونی چاہیے,
تو بہت ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر کامن ڈینومینیٹر کے اوپر انگیجمنٹ ہو سکتی ہے, جہاں میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. اگر اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے, اس اسٹیج پہ میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا نا کہ لفٹ سے جائیں, سیڑھیوں سے جائیں, کھڑکی سے چھلانگ نکالیں, رستہ لیں, کچھ نہ کچھ تو ہمیں ایگریمنٹ کرنا ہے. اس وقت تو ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز میٹر نہیں کرتے, تو وہ ہو نہیں رہا. اور وہ شاید ہماری اس میں ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اس ڈائلاگ کا آغاز کرتے ہیں سول سوسائٹی اور میڈیا کے بیسس پہ. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو عذاب ہے, میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہے, سول سوسائٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اتنی اسٹرانگ لائنز آئی ہوئی ہیں, جو آپ ریڈ لائن کسی اور پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں, ریڈ لائن تو ادھر آ چکی ہیں نا. جی خاصا پرابلم ہے. دیکھیں مظہر جو ہیں وہ ان لوگوں میں ہیں جو پاکستان میں چند ہی لوگوں میں جن کی اپنی بہت انٹیگریٹی ہے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی کے ایجنڈے یا کسی کے بہاف پہ یا انہوں نے کسی سے کو فائدے لیے ہیں یا کیریئر بنایا ہے اپنا یا کسی اور کا. لیکن میڈیا اور سوسائٹی کی جو اسپیس ہے اس میں ایسے بھی بہت سے کیریکٹرز ہیں جو اصل میں مین اینڈ وومن آف آئیڈیاز نہیں ہیں. یعنی وہ ان کی کنوکشنز کوئی نہیں ہے, ان کے صرف انٹرسٹ ہیں, وہ انٹرسٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت ہمیں ان کو بھی ظاہر آنر کرنا پڑتا ہے, ایکنالج کرنا پڑتا ہے کہ ان کی اوپینینز ہیں. لیکن وہ اصل میں اوپینینز اس لیے لے کر نہیں آتے کہ وہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں انٹرسٹڈ ہیں, ڈائلاگ میں. وہ اوپینینز لے کے آتے ہیں آن دی بہاف آف سرٹن کائنڈ آف پولیٹیکل اور اکنامک انٹرسٹ, جیسے کارپوریٹ کمپنیز کی جو لابنگ فرمز ہوتی ہیں پوری دنیا میں. تو وہ کبھی بھی کوئی کرٹیکل کامنٹ تو نہیں کرتے نا کسی صابن کے اوپر یا شیمپو کے اوپر, وہ اس کی صرف ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اسی طرح پروموشن کرتے ہیں, وہ اس کی پروموشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے بہتر گاڑی نہیں ہے, اس کی بیٹری بہت اچھی ہے, اس کی سولر پینل بہت اچھا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گی. تو جو ڈائلاگ ہے اس کے لیے اسپیس تو ہونی چاہیے, اسپیس نہیں رہے گی. جو دوسرا مثلاً آپ ہیں, آپ کے آئیڈیاز کے اگینسٹ, آپ کسی کے آئیڈیا کے اگینسٹ بات کریں گے, آپ کو گالی دینا شروع. یہ جو نیا ایلیمنٹ آ گیا گالی دینے والا, بغیر سوچے سمجھے ریڈ لائنز آپ نے ریڈ لیبل کر دیے لوگوں کو. دیکھیں شوکت, وہ انگریزی میں ایک فریز ہے کہ اسٹکس اینڈ اسٹونز میں بریک مائی بونز, ورڈز کین نیور ہرٹ می. گالیاں دینا, برا بھلا کہنا جو ہے, دیکھیں لوگ دیں گالیاں, مجھے بتاشا لوگ گالیاں دیتے میرے ٹویٹر میں, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہاں پر تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ نے سیاسی مخالفین کو نعرہ بازی پہ مارنا آپ نے شروع کر دیا. پروسیس میریت میں 4 سیاستدانوں نے مل کے, جس میں سینیٹر بھی ہیں, سب لوگ ہیں 3 جماعتوں کے, انہوں نے ایک شہری کو جو اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی فزیکل پٹائی کی. ٹھیک ہے, شہری نے کم ہاتھ رکھا. شہری اب کوئی جا رہا ہے, ہر ایک معزز ہے اپنے پرسپیکٹو میں, ایسے ہی کھڑے ہو کے آپ کہیں چور ڈاکو نہیں. دیکھیں نا, اس نے ابھی آپ نے کہا نا کہ گالیاں, دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر جو قانون ہے پوری دنیا میں, جو کامن لا ہے, انگلش لا ہے امریکہ میں, وہاں کسی کو برا بھلا کہنے سے, گالی دینے سے, شور مچانے سے, سلوگنیئرنگ کرنے سے وائلنس نہیں ہوتی. ہر جگہ کا کلچر ہوتا ہے نا, ہر ایک کی ریسپیکٹ ہوتی ہے. اچھا, اب یہ کلچر کا بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں ہم جو یہ شرم آتی ہے ہمیں مانتے ہوئے, ہمارا کلچر پریمیٹو ہے, میڈیول کلچر ہے. وٹ ایور اس میڈیول کلچر کے اوپر ماڈرن ڈیموکریسی نہیں کھڑی ہو سکتی. ہمارا جو کلچر ہے, جو آنر بیسڈ سوسائٹی کا کلچر ہے, کہ اس نے مجھے لوٹا کہا, کسی نے یہ کہا کہ جی باتھ روم میں لوٹے ہیں کہ نہیں رکھ لیں, اس پہ آپ نے ایک آدمی کی پٹائی کرنا شروع کر دی, گالی آپ نے کہا میں نے گال کٹی ہے. یہ جو ایکسکیوز ہے, یہ صرف ایک پریمیٹو سوسائٹی کے ایکسکیوز ہے کہ میں نے گال کٹی. ٹھیک ہے, جب تک ان فنڈامنٹلس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, بھی نکالتا رہے گالی, مجھے آپ نکالتے رہے گالی, مجھے کوئی فرق نہیں. مجھے ہاتھ نہ لگائیں, میری گاڑی نہ توڑیں, میرا گھر نہ توڑیں, مطلب فزیکل وائلنس نہ کریں, اینٹ نہ ماریں, یہ میں اپنے میرے رائٹس میں. آپ امریکہ میں آپ نے فلموں میں دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ کم اینڈ ہٹ می, کم اینڈ ہٹ می, بیکاز ان کو پتا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو فزیکل ہٹ کریں گے تو اس ہاں, اگر آپ کی گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ کر دیں گے تو آپ کی جان نہیں چھوٹے گی, چاہے آپ سے مسٹیک ہی ہو جائے, ہو سکتا ہے آپ جیل میں چلے جائیں, آپ کو بہت بڑی کمپنسیشن دینی پڑے. تو یہاں لوگوں کے اوپر کسی بھی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مسائل بہت سارے ہیں. ناظرین, میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, 13 اگست کے جلسے کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ میں یزیدیت کے خاتمے کے منصوبے کا اعلان کروں گا. وہ منصوبہ یا اعلان تو نہ آیا, البتہ ان کے جلسوں کا شیڈیول آ گیا. کیا جلسے کر کے عمران خان یہ حکومت گرا پائیں گے یا حکومت اپنا ڈیفنس کر پائے گی؟ بریک کے بعد بات کریں. بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. یوم آزادی کے حوالے سے ہم ذرا ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں, کیوں غلطیوں کا ازالہ نہیں کرتے, پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا, توشہ خانہ والا ریفرنس گیا, ملک کی قوانین کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے, تو کیا عمران خان توشہ خانہ میں نااہلی سے بچ سکتے ہیں؟ ممنوعہ فنڈنگ میں پی ٹی آئی بچ جائے گی,
خود خان صاحب سوچتے کیا ہیں؟ کل کے جلسے میں ذرا باڈی لینگویج تھوڑی سی کم اگریسو تھی، اتنی اگریشن نہیں تھی، تھوڑا سا ریکنسلیٹری سے نظر آ رہے تھے. توشہ خانے کا تو مجھے پتہ نہیں اس کی ڈیٹیلز کا، لیکن ممنوع فنڈنگ کو تو میں نے بہت ریسرچ کیا، اس پہ پڑھا ہے، وہ تو فضول کیس ہے، اس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. اچھا، اور اس میں کیا کیس ہے؟ آپ کیس اسٹریٹ کریں نا. مطلب کہ آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی 34 لوگوں کے نام دیے ہیں الیکشن کمیشن میں، اس میں سے 4 کو چھوڑ کے تو بیسکلی ہیں ہی پاکستانی، وہ تو پاکستانی اوریجن کے ہیں، سیکنڈ جنریشن بھی نہیں ہے. اب اگر ان کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں یا اس وقت آپ کو ریکارڈ میں نائکاپ نہیں ان کا ملا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فورن سٹیزن ہو گئے ہیں. مطلب میرے پاس بھی برٹش پاسپورٹ ہے، تو پھر کیا میں فورن سٹیزن ہو گیا ہوں؟ یہ ووٹن کرکٹ کا پیسہ جو ہے یا عارف نقوی والا جو بڑا کیس ہے، دیکھیے ووٹن کرکٹ کلب نے ایک فنڈ ریزنگ کی ان کے لیے. عارف نقوی جس وقت یہ فنڈ ریزنگ ہوئی ہے 2010 اور 2012 کے درمیان، 13 بھی نہیں ہے اس میں، اس وقت عارف نقوی پاکستانی ڈائسپورا کے ایک بہت ہی رائزنگ سٹار تھے، جن کو ایکسیس تھی ٹو پاکستان کے آرمی چیف کو بھی آ کے ملتے تھے، ہر پرائم منسٹر کو، ہر فائنانس منسٹر کو، ہر شخص کو ملتے تھے. فنڈنگ نظر آ رہی ہے نا، جس کو مرضی ملتے رہے. اگر آپ اس چیز کو نکال دیں کہ عارف نقوی پہ الزامات لگ گئے ہیں مغربی دنیا کے اندر میلنڈا گیٹ فنڈ فاؤنڈیشن سے، تو ان کی ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے. ادروائز وہ اس ریپوٹیشن کے عکس میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. ورنہ ووٹن کرکٹ کلب جو ہے اگر وہ فنڈ ریزنگ کر دیتا ہے اور مطلب اس میں وہ پیسے دے رہے ہیں، اصل ایشو تو یہ ہے کہ یہ کوئی کیش پیمنٹس نہیں ہے. اس سے پہلے پاکستان میں جتنی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، اگر آپ 2018 میں دیکھ لیں تو ایک پارٹی نے اندازاً 50 ارب روپے کی فنڈ ریزنگ کی. مطمئن ہے کہ کچھ نہیں. میری ان سے ملاقات ہوئی کہ میں ان سے پوچھ سکوں، مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی یہ جو سپٹمبر کی ایکویشن اپنے آپ کو دے رہے ہیں کہ جی مجھے ایکویٹ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف بھی سپٹمبر کے اینڈ میں آ رہے ہیں ویسے نواز شریف. وہ تو دیکھیں ہمیں پی ایم ایل این کے سورسز سے یہ پتہ چلا ہے، حکمران جماعت کے سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ ہم ایک فل کورٹ بینچ بنائیں گے، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ ڈیمانڈ کریں گے 14 جج صاحبان کا. اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اکثریت حاصل ہو جائے گی. یہ نون لیگ والے شیئر کرتے ہیں یہ پلان، بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں. اچھا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کی تھنکنگ، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے. ٹھیک ہے، عمران خان ڈسکوالیفائی ہوں گے تو پھر عمران خان کی پارٹی بھی اسمبلی میں آئے گی، اور عمران خان پی ایم ایل این مل کر پی پی وغیرہ مل کے 62(1)(f) کو چینج کریں تاکہ عمران خان سے بھی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو، نواز شریف سے بھی ختم ہو، جہانگیر خان ترین سے بھی ختم ہو. تو اس قسم کی تھنکنگ ہے جس کی طرف انہوں نے کل اشارہ کیا ہے کہ میں اس کو رد کرتا ہوں، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. یہ وہ ہے کیس. مدر عباس صاحب، بڑے پہلے تو دعوے کیے گئے تھے کہ یزیدیت یا فسطائیت کی حکومت کے خاتمے کے منصوبے کا اعلان کروں گا، وہ تو انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے جلسوں کا شیڈیول دے دیا. جلسے کرنے سے حکومت تھوڑی گرے گی. گر گئی نا پنجاب کی حکومت، جلسے کرنے سے ہی گری ہے نا. وہ تو الیکشن ہوئے، الیکشن میں تو خیر عوام نے ووٹ دینا ہوتا ہے. الیکشن میں کیوں ایک دم اتنی کامیابی ملی؟ اس لیے ملی کہ جلسے جلوس کیے تھے، اسٹریٹ پر تھے، ان کے ورکرز اسٹریٹ پہ تھے، ان کے لوگ اسٹریٹ پہ تھے. پی ایم ایل این اور اتحادیوں سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ وہ یہ ریلائز ہی نہیں کر رہے تھے کہ جن لوگوں سے آپ وعدے کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ دے دیا جائے گا، تو جو لوکل پارٹیز ہیں انہوں نے، لوکل جو مسلم لیگ نون تھی، اس نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا. ایگزیکٹلی. تو عمران خان کو لامحالہ اس کا فائدہ ہوا ان چیزوں کا. مدر عباس صاحب وہ درست ہے، لیکن اب تو وہ فیڈرل گورنمنٹ گرانا چاہ رہے ہیں جس کے لیے کو 15 20 25 حلقوں کے الیکشن تو نہیں ہو رہے کہ ان کی حکومت، ان کی اسمبلی میں اکثریت کم ہو جائے. جلسے کرنے. جی مدر عباس صاحب، رابطہ ٹوٹ گیا. یہی سوال آپ سے. دیکھیں عمران خان کی جو حکمت ہے، عمران خان کے پاس پہلے تو آپشن بھی یہی ہے، بیکاز جو پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ای سی پی کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں، عدالتوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. جیسے اے آر وائی ٹیلی ویژن چینل جو ہے اس کے لائسنس ونس اگین کوئی سر پیر نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نہیں، اب تو جلسوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جلسے، میں وہی ایکسپلین کر رہا ہوں کہ عمران خان کی آپشن یہ ہے کہ وہ پبلک کے پریشر کے ذریعے پاکستان کے نظام کو تبدیل کریں. نظام کیا ہے؟ نظام ہے عدالتوں کا، بیوروکریسی کا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا، پولیس کا، پیمرا کا، ای سی پی کا. اور ہوتا بھی یہی ہے ہسٹری میں. اب پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی کو حالانکہ 70 برس میں بار بار مار پڑی، ہر دفعہ جو انہوں نے سوچا تھا اس میں ناکام ہو گئے. انہوں نے بنگالیوں کو بھی تو ایسے ہی سوچا تھا نا کہ ہم انہیں کنٹرول کر کے رکھیں گے، غیر قانونی کر دیں گے، مقدمے کر دیں گے، اللیگل قرار دے دیں گے. لہذا ماضی میں تو وہ نقصان ابھی بھی نہیں کامیاب ہوں گے. مدر عباس صاحب جی، میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ کیا عمران خان ظاہر ہے بڑے جلسے کریں گے، 19 کو کراچی آ رہے ہیں کیا؟
मदराबाद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, वीडियो लिंक का कोई मसला है? वीडियो का मसला है नाजरीन, लाइव प्रोग्राम है। देखिए, जब किसी कंट्री की, किसी भी मुल्क की तारीख में सियासत तब्दील हो जाती है तो उसके ऊपर जो इंतजामी ढांचा है, जो कहा जाता है कि मुल्क के कानून की वायलेशन हुई है, कवानीन तो लोगों ने ही बनाए हैं और पॉलिटिक्स के अंदर से पैदा हुए हैं। या तो आप ये कहें कि पाकिस्तान के कोई ऐसे डिवाइन किस्म के कवानीन हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के या फॉरेन फंडिंग नहीं, वो कहते हैं ना मरवजा कानून, जो उस वक्त का कानून है, लॉ ऑफ द लैंड, बाद में कोई चेंज कर ले फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उसकी भी तो रिट्रोस्पेक्शन नहीं है ना, हम इसको तो नहीं कहते थे ना। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट ना भी कहते तो लॉजिक ये है कि आप ये देखना चाहें कि पॉलिटिकल फंडिंग को कैसे इंप्रूव करना है, तो आप पाकिस्तान की जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, उन्होंने इलेक्शंस के लिए जो पॉलिटिकल फंडिंग की है 2013 में, 2018 में, आप उसकी एक ओपन अकाउंटेबिलिटी करेंगे। हमने एक हिसाब लगाया है विद द हेल्प ऑफ वेरियस इनपुट्स कि फॉर्सेस पीएमएल ने अंदाजन 50 अरब रुपए की मोबिलाइजेशन की 2018 के इंतखाबात में। इतनी ही पीटीआई ने भी की होगी मुख्तलिफ लोगों के जरिए, क्योंकि एक एमपीए की कॉस्ट जो है वो 20-25 करोड़ रुपए उसको खर्चा करना पड़ा 2018 में, ठीक है, और एक एमपीए जो था, जो प्रोविंशियल था, उसको 10 करोड़ करना पड़ा, तो ये तकरीबन 60 अरब रुपए की कॉस्ट बन जाती। अब वो 60 अरब रुपए कैसे इकट्ठे किए गए, कैसे खर्च किए गए, ये बड़ा सवाल है। ये वो तो कोई नहीं कर रहा ना, ये बड़ा सवाल, असल सवाल तो ये एक पार्टी ने जो फॉरेन बैंकिंग चैनल से किया उसके ऊपर आप। जी मदराबाद साहब, सॉरी वो लाइन डिस्टर्ब हो रही थी आपकी। जी जी जी, सवाल मैंने आप पे छोड़ा था। कराची सुनाया 19 अगस्त को इमरान खान आ रहे हैं, जिन 2 सीटों पे वहां उन्होंने नॉमिनेशन दी है, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? इमरान खान कामयाब हो जाएंगे 25 सितंबर के इलेक्शन में? मेरा ख्याल है 3 सीटें हैं। एक तो 295 तो हो गई ना, वो तो पहले इलेक्शन है, डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम वाली सीट। नहीं। अच्छा, नहीं, एक लियारी की है, एक कोरंगी की है, एक मलीर की है। अच्छा ठीक है, ये 3 सीटें हैं। NA 245 में तो उनके दूसरे उम्मीदवार लड़ रहे हैं। जी जी। लियारी में और मलीर में उन्हें मुश्किल का सामना होगा। अच्छा। लियारी में इसलिए भी मुश्किल का उन्हें सामना होगा कि जो उनके MNA थे शकूर शाद पहले, उन्हें इमरान खान से शिकायत ये रही कि हालांकि उन्होंने कहा, ये शकूर शाद साहब की बात कर रहे हैं आप? जी, मैंने शकूर शाद ने ये कहा कि मैंने बिलावल भुट्टो को हराया है, लेकिन इमरान खान 3.5 साल में एक मर्तबा भी लियारी नहीं गए, और इसलिए अब जब लियारी जाएंगे वो, और वहां उनका मुकाबला नबील गबोल से गालबन होगा। नबील गबोल वहां से कई मर्तबा इलेक्शन जीत चुके हैं, तो इमरान खान को इस मर्तबा इतनी आसानी लियारी में नहीं होगी जितनी शकूर शाद को हुई 2018 में। इसी तरीके से मलीर से पीपल्स पार्टी ने हकीम बलोच को टिकट दिया है, जो पहले भी वहां MNA नून से भी जीते थे, फिर पीपल्स पार्टी में आ गए थे। जी, और वो ओरिजिनली पीपल्स पार्टी के थे। तो इन ना हो सकता है कोरंगी की अलबत्ता सीट, क्योंकि वहां लेबर क्लास भी है, वहां मिडिल क्लास भी है, NQM की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, तो वो जो उर्दू स्पीकिंग वोटर है वो ऐन मुमकिन है कि इमरान